بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد انا خاتم النبیین لا نبی بعدی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں پہلے اٹھ کے باہر تھوڑا سا کام تھا، باہر بیٹھا رہا، عزیز مکرم قاضی لقال محسن صاحب کی گفتگو سنتا رہا، پھر اب آخر کے اوپر آ کے بھی قاضی لقال محسن صاحب نے کوئی بات چھوڑی تو نہیں ہے جو کہ میں کروں۔ ماشاءاللہ بہترین عالم دین ہیں، اور یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ قاضی صاحب بہت زیادہ مطالعہ کرتے ہیں، جس سے لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ہمارے دادا محترم وہ اکیلے عالم تھے، انہوں نے محنت کی۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی عالم تھے، مولانا قاضی ہدایت اللہ صاحب بھی عالم تھے، لیکن قاضی ہدایت اللہ صاحب جمعہ وغیرہ نہیں پڑھا سکتے تھے، مدرسے کے اندر تدریس کرتے تھے، تو والد صاحب بھی اکیلے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے کہ میرے عالم بننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے عزیز مکرم قاضی لقال محسن کو بھی عالم بنایا۔ شاید اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ میں تو 15 سال کی عمر میں بیمار ہو گیا تھا، بیماری کے اندر ہی علم پڑھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ساتھی دے دیا، ٹھیک ہے، کہ اگر میں آگے پیچھے ہوں تو یہ ممبر خالی نہ رہے۔ تو قاضی صاحب نے بڑی سیر اصل گفتگو کی ہے۔ میں ایک واقعہ بیان کیا کرتا ہوں جو صحیح واقعہ بالکل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قاضی صاحب اتفاق کی بات ہے کہ شاعر بھی ہیں، میں شاعر تو نہیں ہوں، لیکن شعر و شاعری میں ایک چیز ہوتی ہے قافیہ، وہ اس صورت کے اندر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ قافیہ ہوتا ہے آخری کا۔ تو ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے جب یہ آیت نازل ہوئی، سورت نازل ہوئی، اٹھ کے جا رہے تھے، تو راستے میں مسیلمہ کذاب سے ملاقات ہو گئی، تو وہ بے ایمان صحابی رسول سے کہنے لگا مذاق سے طنز کر کے، ہن کوئی تہاڈے نبی تے کوئی نواں قرآن بھی اترے ہے، کوئی نواں قرآن ہوئی؟ تو وہ صحابی رسول نے کہا ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمارے نبی پر اللہ نے قرآن اتارا ہے، اور یہ سورت انہوں نے پڑھ دی۔ اب جب یہ سورت پڑھی تو اب اس نے سوچا کہ میں بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں، مجھے بھی جواب دینا چاہیے، تو میں بھی اس صحابی کا ایمان خراب کروں۔ اس نے کہا میں بھی نبی ہوں، میرے پر بھی آج ہی ایک سورت نازل ہوئی ہے، اور وہ اس جیسی ہی ہے، اس جیسی ہی ہے۔ اب دیکھو نا، وہ عرب کے اندر رہنے والا تھا، عربی کو سمجھتا تھا، تو کہنے لگے یا وابرو یا وابرو انہا اذنان وصدر، یعنی اس نے کافی ارلا دیا۔ اب اللہ نے ایسی عقل ماری، اس کا معنی آپ سنیں گے تو حیران ہوں گے، خود کہہ رہا ہے، وبر کا معنی چوہا ہوتا ہے،
تو اللہ نے مجھے کہا یا بابر اے چوہے. یہ اپنی نبوت بیان کر رہا ہے. اے چوہے تیرے بڑے بڑے کان ہیں ہاتھی جیسے، اور تیرا بڑا بدا سا برا سا سینہ ہے. یہ اللہ نبی کو کہہ رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نماشد. تو جب کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے پیارے پیغمبر کی نبوت کے بعد، تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. اور یہ اس کا دماغ خراب ہوا، خود اپنے آپ کو چوہا کہہ رہا ہے. اب یہ جو قادیان کے اندر مرزا، تو اس نے دعویٰ کیا، اور پھر اس نے بھی بڑی چولیں ماری ہیں. کتاب لکھی ہے جی. اب کتاب کی ایک صفحے پہ اور بات ہے، لمبی بات نہیں کروں گا، مختصر سی. دوسرے صفحے پہ اور بات ہے، تیسرے پہ اور بات ہے. اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ پہلے میں کیا لکھ کے آیا ہوں، بعد میں کیا لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. پھر کبھی وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میری فلاں عورت سے شادی ہوگی، تو شادی کوئی نہ ہوئی ہے. پھر کہنے لگا ضمانتیں ہو گئی ہے. تو دماغ خراب ہو گیا نا. اور پھر اس کی موت جو ہے وہ باتھ روم کے اندر آئی، اور کانا تھا. اللہ کا کوئی نبی بدصورت نہیں ہو سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بڑا حسن دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑھ کر حسن دیا. ٹھیک ہے. باقی انبیاء بھی خوبصورت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے سے تھے تو ان کو دیکھ کے کئی پادریوں نے کہا کہ ہمیں ان کے اندر نبوت نظر آ رہی ہے. تو نبوت تو انسان کے اندر نظر آ جاتی ہے، لوگ پہچان جاتے ہیں، اپنے تو اپنے دشمن بھی پہچان جاتے ہیں. اور آخری بات جو قاضی لقال محسن صاحب نے کی ہے، میں وہ کروں گا کہ جب پیارے پیغمبر نے خود کہہ دیا، انا بولو لا، قصہ ختم. قصہ ختم. دیکھو نا، اگر بھائی تصور صاحب کہہ دیں کہ میں اس مسئلے کا امام نہیں ہوں، ہیں تو کوئی گنجائش باقی رہتی ہے ان کے یہ کہنے کے بعد. مثلا باہر سے کوئی بندہ آیا تو اس نے ان کو دیکھا، ماشاءاللہ خوبصورت ہے، داڑھی شاڑھی رکھی ہوئی ہے، جماعت کے ہمارے ساتھی ہیں، بڑے مخلص، تو انہوں نے سمجھا یہی امام صاحب ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، آپ قاضی لقاء کو ملیں، قاری اطاعت کو ملیں، قاری یونس صاحب کو مل لیں، میں امام نہیں ہوں. تو وہ کہ نہیں تسی امام. ان جو ہوئے گا وہ ادھر جائے گا. تو یہ پیارے پیغمبر نے خود کہہ دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو قصہ ختم. تو پھر دلیل کی کوئی ضرورت ہونی بھی نہیں چاہیے. دلیل کی کوئی ضرورت. اب اللہ کی وحدانیت کے خلاف کوئی دلیلیں بنائے قبول ہوں گی؟ نہیں. اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں کوئی دلیلیں بنائے کہ نبی نہیں تھے، وہ بھی غلط ہے. جس طرح یہ غلط ہے نا کہ آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ نبی نہیں، کافروں نے کہا، مشرکوں نے کہا، اس طرح یہ بھی غلط ہے کہ اگر کوئی کہے کہ ہم دلیل ڈھونڈتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، شاید اس کے پاس کوئی دلیل ہو اور وہ نبی کے بعد نبی بنے، یہ بھی غلط ہے. اور احناف کا فتویٰ بھی یہی ہے. باقی سین اصل گفتگو میرے عزیز مکرم نے کی ہے. یہ 2-3 باتیں میں نے زائد اضافی کر کے بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو سلسلہ شروع کیا بڑا بہترین سلسلہ ہے. ٹھیک ہے. کتنی مساجد کے اندر علماء کرام کلاس لگا کے، جس میں بڑے بھی ہیں، یہاں پر بھی جس طرح بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو بعد کے اندر انشاءاللہ 11 اپریل بنتی ہے جی، 19 رمضان جو لکھا ہوا ہے، 20 رمضان کو 11 اپریل سے لکھا ہوا ہے. 11 اپریل کو جہاں پہ بڑا پروگرام کر کے ہم ایک سند بنائیں گے جامعہ کی طرف سے، وہ اعزاز ہوگا. ٹھیک ہے. یہ جو بزرگ ہے، یہ تو قاضی نور محمد صاحب سے
درس سنتے آئے ہیں، پھر قاضی عصمت اللہ صاحب کا سنا، پھر میں نے ایک قرآن مجید مکمل کیا، دوسرے قرآن مجید کے 19 بارے میں نے پڑھائے، تو میں بیمار ہو گیا، اور اب قاضی لقال محسن صاحب۔ تو یہ تو بزرگ جو ہے نا، اور باہر کے لوگ بھی کہتے ہیں، باہر کے علماء بھی کہتے ہیں جڑے قلعے دے بندے نے نا وہ تے آپ مولوی نے، اور حقیقت بھی ہے جو دادا جی سے سنتے آئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو خود مولوی ہیں، اور کئی دفعہ اگر مجھ سے کوئی کمی کوتاہی یا قاضی صاحب سے ہو جائے گی نا، وہ معاف نہیں کریں گے، وہ اٹھ کے کہیں گے کہ ہم نے آپ کے باپ دادے سے تو یہ سنا تھا۔ غلطی سے اگر ہم کہہ دیں، اللہ معاف کرے، اللہ غلطی لگنے کی سے ہمیں بچائے، لیکن آگے ایسے ہمارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس مسجد کے اندر، قلعہ دار سے کہ کئی علماء کو میں کہتا ہوں یار میں بیمار ہوں، اور کبھی قاضی نے کہا اب تو یہ ہے کہ میں نہیں ہوتا تو یہ درس دیتے ہیں، لیکن کبھی ایسے بھی تو ہوتا ہی ہے۔ ایک دفعہ جب مولانا خالد صاحب نے یہاں پہ بیان کیا ہے تو قاضی صاحب سفر پہ تھے، میں بیمار تھا، تو پھر تیسرا آدمی آ جاتا ہے، لیکن کئی قلعے کے بڑے بڑے علماء، میں نے کسی کا نام نہیں لینا، ان کو جب کہا جاتا ہے نا جامع مسجد کے مصلی پہ بیٹھ جاؤ، درس دے دو یا ممبر پہ بیٹھ جاؤ، وہ کہتے ہیں ہماری جرت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کیوں؟ تو بعض نے اس میں کہا جامع مسجد مرکزی کے اندر جو آگے بندے بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ ہم سے بڑے مولوی ہوتے ہیں، ساڑھے کو میم میں ہو گئی نا، اسی تے گئے تھے، ساڑھے تو لوگوں کا پھر مولوی بھی نہیں کہنا، ٹھیک ہے۔ یہ اس مسجد کا اعزاز ہے، اللہ تعالیٰ جن بزرگوں نے، نوجوانوں نے سبق پڑھا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو سبق دیا گیا ہے اس کو یاد کر کے پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا فائدہ سب کو پہنچے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔